نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت محتمین صاحب یعنی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت وجودہم کا ایک حکم اور ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس میں حضرت محتمین صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شکیلی فتنہ یا قادیانی فتنہ یا گوہری فتنہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس میں صرف ہمیں اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے. اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے گھر والوں یا اپنے متعلقین کو نہیں بچایا تو ان اللہ ہم سے پوچھ ہوگی. اسی کے متعلق ایک ویڈیو آپ کے سامنے نشر کر رہا ہوں. یہ شکیلی فتنہ یا قادیانی فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکیلی فتنہ الگ ہے، قادیانی فتنہ الگ ہے. شکیلی فتنہ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف جو کہ بہار میں ضلع دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ اور میں ہی مہدی ہوں. اور یہ قادیانی فتنہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے اور میرے اوپر یہ سلسلہ آیا ہے اور میرے بعد کسی کو یہ سلسلہ نہیں ملے گا. اس سے پہلے میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جب صراحتاً و دلالتاً قرآن سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آخر یہ دعویٰ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. ہمیں حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 بعض روایات میں 40 افراد ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم جھوٹے ہیں. کلہم یزعم انہ نبی، تمام کے تمام لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے. محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. اب آگے آئیے، شکیلی فتنہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ اور میں ہی مہدی ہوں، اور اس کے چیلے چپاٹے یا اس کے جاننے والے سے اگر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں. تمام فرد مسلم کا یہ جواب اور اہل علم کا یہ جواب ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ہم ہی عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کی وجہ سے جانا جائے گا کہ یہی عیسیٰ ہے. سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ تو بہار کے ضلع دربھنگہ سے نازل ہوا ہے، یعنی وہاں سے نکلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی ماں کا تذکرہ ہے لیکن ان کے باپ کا تذکرہ نہیں ہے. اور شکیل بن حنیف، اس کے والد کا نام حنیف ہے اور اس کا نام خود شکیل ہے، تو اس کا نام شکیل ہے، حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ ہوگا، اور اس کے حضرت عیسیٰ کے والد بھی ہوں گے، اس کے والد ہیں ان کا نام حنیف ہے. اور وجہ اور وجوہات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اس کو کسی نے کوئی آسمان پہ نہیں اٹھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، اور یہ کم وقت آیا ہے تو اس نے دجال کو قتل کیا کرے گا؟ دجال نکلے ہی نہیں ہے. یہ تو دجال اور دجال صفت لوگوں اور جھوٹے اور مکاروں کو یہ تو بڑھاوا دے رہا ہے. دوسرا دعویٰ اس نے کیا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں. ایک بات یہ سمجھیے، عیسیٰ اور مہدی یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں. حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی الگ شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہو من ولد الحسن، حضرت مہدی جو ہوں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. دوسری حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، یعنی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور حدیث ہے ابو داؤد کی اور بھی دیگر حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرا نام ہوگا. حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، شکیل کا نام شکیل، اس کے والد کا نام حنیف. تو حدیث کے کسی روح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت مہدی اور یہ شکیل بن حنیف ایک شخصیت ہے، بلکہ یہ بالکل ان کے اپوزٹ شخصیت ہے. حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ وہ امامت کریں گے، اور یہ کم وقت نماز کوئی پابند نہیں ہے تو امامت کی دور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کو آگے بڑھائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ خود حضرت مہدی امامت کرائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان سے، اور اس کے بعد پھر آپ نکلیں گے اور ایک
بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، 2 خلیفہ کے تلاش میں رہیں گے. آپ مدینہ میں رہیں گے، آپ مدینہ چھوڑ دیں گے کہ لوگ آپ کو خلیفہ نہ بنا لیں. مکہ آئیں گے تو آپ مکہ آئیں گے تو لوگ وہاں آپ کو پہچان لیں گے اور بادل ناخواستہ آپ کو خلیفہ بنا لیں گے. یہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی تاریخ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات جو ہمیں حدیث سے ملتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام یہ 2 الگ الگ شخصیت ہیں. ان کو ایک سمجھنا یہی سب سے بڑی جہالت اور یہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں. حضرت عیسیٰ کا الگ حکم ہے، حضرت مہدی کا الگ حکم ہے. حضرت عیسیٰ دوسرے کام کے لیے آئیں گے، حضرت مہدی دوسرے کام کے لیے آئیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے متعلقین، اپنے جاننے والوں اور جو لوگ ہمارے تھوڑا بہت تعلقات کے ہیں ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ فتنہ ہے. اور کئی جگہ ایسا مہاراشٹر ممبئی کی طرف یہ پکڑا جا رہا ہے، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور انہوں نے خفیہ کام شروع کر دیا ہے. جتنے بھی باطل فرقے ہیں یہ تمام کے تمام خفیہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نوکری کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اور کچھ دلائل کے ذریعے سے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ان شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.